اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے، اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے، میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم سلسلہ خوابوں کی تعبیریں لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل حسب سابق آپ کی کالز کو سلسلے میں شامل کیا جائے گا۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں آپ کے خوابوں کو شامل کیا جاتا ہے، آپ ہمیں کالز کرتے ہیں اور ان کی تعبیر بیان کی جاتی ہے۔ خوابوں سے متعلق کوئی سوال ہو، کوئی کویسچن ہو، کوئی بھی بات ایسی جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ ضرور سوال کیجئے گا۔ انشاءاللہ عز و جل معلوم ہونے کی صورت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اچھی نیتیں بھی کر لیجئے، کوئی بھی نیک کام کریں تو اس سے پہلے اچھی نیت کا ہونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جو بھی عمل ہے اس میں اگر نیت ہماری اچھی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت ہوگی، ثواب حاصل کرنے کی نیت ہوگی، جب بھی اس پر ہم اجر پا سکیں گے، ورنہ بغیر نیت کے عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ یعنی اگر ثواب کے حصول کی نیت نہ ہو، رضا الہی کے حصول کی نیت نہ ہو، تو پھر ہم ثواب سے محروم بھی ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا چاہیے کہ جب بھی کوئی نیک کام کریں، کوئی بھی نیک عمل کریں، تو اس سے پہلے جو بھی نیت ممکن ہو وہ ضرور کر لینی چاہیے۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر و معمر پسینہ، باعث نزول سکینہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات گرامی ہمارے لیے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، سب سے بڑی نعمت، سب سے عظیم نعمت، کہ درود پاک آپ کی ذات پر پڑھنا ایک مسلمان کے لیے کس قدر باعث رحمت ہو سکتا ہے، اس روایت سے اندازہ لگائیے۔ ارشاد فرمائے کہ جو مجھ پر روزانہ 1000 بار درود پڑھے گا، مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مرنے سے پہلے اگر کسی کو جنت میں اس کا مقام دکھا دیا جائے تو پھر موت کے جھٹکے اس کے لیے کس قدر سہل ہو جائیں گے، کس قدر بے قراری سے وہ جینے کی نہیں بلکہ مرنے کی تمنا کر رہا ہوگا، اور اس وقت میں وہ کسی غم کا، کسی مشکل کا کیسے شکار ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں اپنے مقام کے نظارے ہو رہے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کثرت درود کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رات دن کے جو اوقات کار ہیں اس میں ہو سکے تو اپنا کوئی وقت اور تعداد ہمیں مقرر کر لینی چاہیے، تاکہ ہم باقاعدگی کے ساتھ درود خوانی کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل کچھ دیر کے بعد کچھ کالز آپ کی شامل کرنی ہے، پھر انشاءاللہ آپ کو ایک مدنی گلدستہ بھی پیش کرنا ہے، اور آج کا مدنی گلدستہ کھجور سے متعلق ہے۔ بڑا ہی پیارا یہ پھل ہے اور اس کی قسمیں بھی بہت ساری ہیں، اس کے فضائل بھی بیان کیے گئے، اور سب سے بڑی فضیلت یہ کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ زمانہ قدیم سے انسان نے کھجور سے بہت برکتیں پائیں، اس کا استعمال آج بھی دنیا کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جسمانی طور پر، طبی طور پر بھی اس کے بڑے فوائد ہیں، اور اگر سنت کی نیت سے کوئی اس کو استعمال کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل ثواب کا بھی حقدار ٹھہرے گا۔ تو کھجور سے متعلق خواب ہو سکتا ہے آپ نے دیکھے ہوں
تو خواب کے اندر کھجور کو دیکھنا، کھجور کے درخت کو دیکھنا وغیرہ وغیرہ، یہ کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں عرض کریں گے۔ جب بھی کال کریں تو واضح ہونی چاہیے، کلیئرٹی کے ساتھ آپ کال کریں، کسی ایسی جگہ پر نہ کھڑے ہوں جہاں پر شور شرابہ ہو، بیک گراؤنڈ پر کچھ آواز ہو، کیونکہ بعض اوقات اس طرح کی کال سمجھنے میں بھی دشواری ہوتی ہے اور بعض اوقات اس کو پھر سلسلے میں شامل بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ کال جو ہے وہ آن ایئر کرنے کے قابل نہیں ہوا کرتی۔ خوابوں کی تعبیر ایک بڑا ہی عجیب و غریب بھی کہیے کہ ایک علم ہے، اور بسا اوقات اس کی بڑی عجیب جو ہے وہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ آپ کو ایک حکایت سنائے دیتا ہوں۔ ایک شخص حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اکابر اولیاء میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بڑے علوم سے نوازا، اور بالخصوص دیگر علوم کے ساتھ ساتھ بالخصوص جو آپ کے ذات کے حوالے سے آپ کو شہرت ملی اور آج زمانہ آپ کو جو جانتا ہے وہ علم تعبیر کے حوالے سے آپ جانے پہچانے جاتے ہیں، اور اس علم کے ائمہ میں شمار ہوتے ہیں۔ مجید بھی آپ کو قرار دیا جاتا ہے کہ اس امت میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد جس نے اس فن پر اور اس علم پر کلام فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑا نمایاں مقام عطا فرمایا، وہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی ہے۔ اور آپ کی بارگاہ میں آپ کے اہل زمانہ حاضر ہوا کرتے اور اپنے خوابوں سے متعلق سوالات کیا کرتے تھے۔ تو میں خواب کی ڈائیورسٹی عرض کر رہا تھا کہ یہ کتنا مختلف ہوتا ہے اور اس کی تعبیریں کتنی زیادہ الٹ بھی ہوا کرتی ہیں، بعض اوقات ایک ہی چیز کی مختلف تعبیریں بھی ہوا کرتی ہیں۔ تو حاضر ہو کر عرض کرتا ہے ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ بادشاہ کے محل کے جو مین دروازہ ہے وہاں پر میں 40 کھجوریں پاتا ہوں، حاصل کرتا ہوں، وہاں میں نے دیکھی اور میں اس کو لے لیتا ہوں، میری ملکیت میں آ جاتی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں ان قریب 40 درے مارے جائیں گے، مارا جائے گا، تمہیں 40 مرتبہ مار کھاؤ گے۔ ایسا ہی ہوا، اس بیچارے کے ساتھ ایسے ہی سلوک ہوا۔ 1 سال گزرنے کے بعد دوبارہ حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور وہی خواب اس نے ریپیٹ کیا، دوبارہ بیان کیا جو اس نے 1 سال پہلے دیکھا تھا، کہ وہی محل ہے اور محل کے دروازے پر میں 40 کھجوریں پاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں 40,000 درہم ملیں گے۔ بہت بڑی رقم تھی، چاندی کے سکے درہم کہلاتے تھے، اور اس زمانے کے اندر سونا اور چاندی بطور رقم کے، نقد کے استعمال کیا جاتا تھا۔ ایسا ہی ہوا، 1 ہفتے کے بعد اس شخص کو 40,000 درہم نصیب ہوئے۔ خوش بھی ہوا، پریشان بھی ہوا، حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے کہ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ 1 سال پہلے خواب جو ہے وہ سیم تھا، وہی چیز میں نے دیکھی تھی، آپ نے جو ہے وہ مار پڑنے کی جو ہے وہ مجھے خبر سنائی تھی، اور 1 سال کے بعد وہی خواب میں نے دیکھا ہے تو آپ نے اتنی خوشخبری سنائی، اور دونوں مرتبہ ویسا ہی ہوا جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا، جبکہ خواب میرا سملر ہے، وہی خواب ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 1 سال پہلے جب تم نے یہ خواب دیکھا تھا تو وہ کھجور کا زمانہ نہیں تھا، یعنی اس پھل کا بھی موسم ہوتا ہے، سارا سال کھجور نہیں ہوا کرتی، مختلف علاقوں میں تھوڑا بہت موسم کا، اوقات کا فرق ضرور ہو سکتا ہے، لیکن ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ تو 1 سال پہلے جو تم نے خواب بیان کیا تھا وہ اس زمانے میں دیکھا تھا جس زمانے میں کھجور نہیں لگتی، اور اب جب تم نے بیان کیا ہے تو کھجور کے موسم کے اندر آپ نے خواب بیان کیا ہے، اس لیے اس کی تعبیر جو ہے وہ گزشتہ سال کے مقابلے میں جدا ہے۔ تو اس طرح بھی بعض اوقات خواب کی تعبیر کا فرق ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی سملر کالز آپ سنتے ہوں، بظاہر وہ ایک جیسی نظر آتی ہوں لیکن اس کی تعبیر مختلف بیان کی جاتی ہو۔ تو یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ زمانے کے فرق سے، وقت کے فرق سے، اسی طرح جگہ کے فرق سے بھی خوابوں کی تعبیر میں فرق ہوا کرتا ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ مزید جو ہے وہ ہم کھجور سے متعلق کچھ دیر کے بعد مدنی گلدستہ دیکھیں گے،
لیکن اس وقت جو ہے وہ آپ کی کچھ کالز کو سلسلے میں شامل کیے لیتے ہیں. جی سنائیے. میرا نام عثمان ہے اور میں پشاور سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب ایک انسان خواب میں زلزلہ دیکھتا ہے تو اس کا تعبیر کیا ہے؟ پہلی کال جو ہے وہ خان صاحب کی ہے، اور خواب میں زلزلے کا دیکھنا کیسا، انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. نیکسٹ. میرا یہ خواب ہے کہ میں نے رات میں دیکھا کہ 2 کبوتر ہیں، کالا اور ایک سفید، اور ان کو جناب میں ذبح کر رہا ہوں. یہ بارے میں خواب کی تعبیر بتا دی. انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک اور کال بھی دے دیں. میں انڈیا سے عرض کر رہا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ مجھے فجر کی نماز سے اٹھنے سے قبل خواب میں 2-3 دن سے کسی کے انتقال ہونے کا خواب آتا ہے. عرض کرتا ہوں میں انشاءاللہ. جناب 3 کالز ہیں، اور جو پہلی کال تھی پشاور سے تھی. زلزلہ خواب میں دیکھنا کیسا، بیسیکلی آپ نے ایک جنرل سوال کیا ہے، کوئی خاص خواب تو بیان نہیں کیا. تو زلزلے کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا، بہتر نہیں ہوتی اس کی تعبیر. خواب دیکھنے والے کے لیے یا اس علاقے کے لیے من جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی مصیبت، کوئی آفت، کوئی مشکل پیش آنے کی یہ علامت ہوتی ہے. تو چاہیے کہ جس نے خواب دیکھا ہے وہ بھی اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرے عافیت کی، بھلائی کی، مصیبت سے بچنے کی، اور کچھ صدقہ وغیرہ کر دے تو بہت بہتر ہوگا. اور اگر اہل علاقہ مل کر کوئی نیک کام کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو وہ مزید بہتر ہوگا. تو زلزلے کا دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا. دوسرا تھا کبوتر کے حوالے سے کہ اسے وہ ذبح کرتے ہیں، تو یہ بھی تعبیر کے اعتبار سے بہتر نہیں ہے. اولاد کو کچھ نقصان پہنچنے کی یہ علامت ہوا کرتی ہے. لہٰذا ظاہری اسباب بھی اختیار کریں، یعنی کہ اگر خواب دیکھنے والے کی اولاد ہے تو چاہیے کہ ان کی حفاظت کی، ان کو نقصان سے بچانے کی جو ظاہری تدبیریں ہیں وہ بھی اختیار کرے. وہ کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہیں، اور اسی طرح سے دعا بھی کریں. اور میں یہ بھی مشورہ دوں گا کہ حفاظت کے لیے اپنے گھر والوں کی، آل اولاد کی حفاظت کے لیے بڑا ہی بہترین عمل ہے. تعویذات عطاریہ کے بستے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور تعویذات حاصل کر لیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل حفاظت کا بھی سامان ہوگا. اور جو ہمارے تیسرے کالر تھے انہوں نے جو بیان کیا ہے کہ وہ خواب میں چند مرتبہ دیکھتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے. تو آپ نے یہ بیان نہیں کیا کہ جس کو آپ دیکھتے ہیں تو اس کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے، خواب دیکھنے والے کے ساتھ. اسی طرح سے کیا واقعی وہ زندہ ہے جس کو آپ نے مرتے ہوئے دیکھا، یا بعض اوقات فوت شدہ کو بھی لوگ خواب کے اندر دیکھا کرتے ہیں. تو ڈیٹیل معلوم نہیں ہے، البتہ اگر آپ اس کو جانتے ہیں جس کو آپ نے خواب کے اندر مرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کو بیان نہ کیا جائے. اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ خواب کے اندر جس کی موت دیکھی تو یہ لازم ہو کہ اس کی موت ہی آنے والی ہے. لہذا اس کے لیے دعائے خیر کریں، دعائے عافیت کریں. ویسے ہر مسلمان کے لیے کرنی چاہیے، اور بالخصوص اگر کسی کے بارے میں آپ نے خواب دیکھا ہے تو بالخصوص دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اس مسلمان کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. لیکن بیان نہ کرنے میں یہ حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ وہ بلا وجہ کسی مسلمان کو تشویش میں نہ ڈالا جائے. ظاہر ہے جب کوئی اپنی موت کی خبر سنے گا یا کسی نے خواب دیکھا ہے تو وہ تشویش میں مبتلا ہو سکتا ہے. اب جیسا آدمی، جیسا اس کا ذہن، ویسا وہ اپنے آپ پر اس خواب کو اوڑھ سکتا ہے. لہٰذا بیان کرنے سے احتیاط کا میں مشورہ عرض کرتا ہوں. مزید کالز ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ پہلے آج کے مدنی گلدستے کو ہم شامل کرتے ہیں. اور بڑا ہی پیارا پھل ہے، جیسے کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا، خواب میں کھجور کو دیکھنا کیسا. تو خواب میں کھجور بیسیکلی مال ملنے کی علامت ہے اور نفع ملنے کی علامت ہے. ماشاءاللہ اس وقت اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری قسم کی کھجوریں ہیں، اور شاید سینکڑوں اس کی اقسام ہوں تو غلط نہ ہوگا. اور اس کو مختلف انداز پر پیک کیا جاتا ہے، اور آج کل تو جدید دور ہے، بہت ساری اس کے اندر آلٹریشن بھی کی جاتی ہے، بادام بھی ڈالتے ہیں، تو اور بھی بہت ساری طرح سے اس کو محفوظ کیا جاتا ہے اور پھر اس کو سیل آؤٹ بھی کیا جاتا ہے. لیکن اگر یہ نہ بھی کیا جائے تو بھی جو قدرتی طور پر کھجوریں دنیا بھر میں پائی جاتی ہیں تو وہ بہت زیادہ اس کی قسمیں دیکھی جا سکتی ہیں. تو بہرحال
بیسیکلی بنیادی طور پر کھجور کا خواب میں دیکھنا مال اور نفع کی علامت ہوتی ہے، اور خاص طور پر اگر خواب دیکھنے والا شخص جو کھجور کو دیکھتا ہے اہل علم سے ہو، یعنی طالب علم دین ہے یا عالم دین ہے اور علم سے شغف رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اس کے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو طالب علم دین کے لیے بالخصوص کھجور کا خواب میں دیکھنا بڑا اچھا ہے۔ اور اگر کوئی بزنس مین دیکھتا ہے، تاجر دیکھتا ہے کہ وہ کھجور حاصل کرتا ہے، اس کے پاس کھجور ہے یا وہ کھجور کو دیکھتا ہے، تو یہ اس کو مال میں نفع ملنے کی علامت ہے، یعنی کہ اس کے مال کے اندر اضافہ ہوگا۔ تو دونوں اعتبار سے یہ بڑا اچھا ہے۔ اور اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس نے کھجور کو کھایا ہے اور اس کی گٹھلی جو ہے وہ باہر گرا دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال وراثت سے حصہ پائے گا، یعنی کہ جو بھی اس کی وراثت بنتی ہے اپنے اعزا اقربا سے، رشتہ داروں سے، جو بھی وراثت والے ہوتے ہیں افراد، تو ان کے مال میں سے اس کو حصہ نصیب ہوگا۔ اور اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے کچی کھجور کو کھایا ہے، دو طرح کی کھجور ہوتی ہے، ایک ہے کہ باقاعدہ طور پر پک جاتی ہے، اس کے بعد اس کو وہ کھاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کھاتا ہے لیکن کچی کھجور کو کھاتا ہے، تو یہ اپنی اولاد کے مال سے نفع پانے کی علامت ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ اسکرین پر، کچی بھی ہیں کچھ کھجوریں، کچھ کھجوریں پکی بھی ہیں، تو دونوں طرح کی کھجوریں ہیں۔ تو کچی کھجور کا دیکھنا تھوڑا سا مختلف ہے، اپنے بیٹے کے مال سے وہ حصہ پائے گا، یعنی اس کو نفع حاصل ہوگا۔ اسی طرح کھجور بندہ باہر بھی دیکھتا ہے، گھر میں بھی دیکھ سکتا ہے، اپنی دکان میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس میں گھر کے اندر کھجور کا درخت ہے اور بہت سارے اس پر پھل لگے ہوئے ہیں، تو یہ دلیل ہے کہ وہ شخص کسی بڑے آدمی کو ملے گا اور اس بڑے آدمی سے نفع پائے گا۔ تو گھر کے اندر کھجور کے درخت کو دیکھنا کسی بڑے شخص جو پرسنالٹی ہے، صاحب منصب ہے، صاحب وجاہت ہے، کوئی بھی بڑا آدمی جس کو ہم کہتے ہیں، اس سے وہ ملاقات کرے گا، اور اس شخص سے ملاقات کرنا خواب دیکھنے والے کے حق میں مفید ثابت ہوگا، اور یہ اس سے نفع پائے گا، اور یہ نفع کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے خواب ہے، خواب کے اندر آپ وہ بھی کرتے ہیں کہ جو حقیقت میں آپ نے کبھی نہ سوچا ہو نہ کیا ہو، اور اس کے مختلف تناظر ہوا کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ کھجور کا درخت جڑ سے خشک ہو گیا ہے، تو دلیل ہے کہ ان کے درمیان جدائی پڑے گی، یعنی کہ خشک کھجور کا درخت دیکھنا یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر نہیں، تو وہ اپنے ساتھی سے، اپنے کولیگ سے جدا ہوگا۔ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، بہرحال یہ جدائی ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اور اگر دیکھے کہ اس کے گھر میں کھجور خشک تھی اور وہ سبز ہو گئی، اگر وہ شخص بیمار ہے خواب دیکھنے والا، تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اسے شفا نصیب ہوگی، یعنی کہ خشک کھجور کا تر ہو جانا، تازہ ہو جانا خواب کے اندر دیکھنا، یہ بیماری سے شفا پانے کی علامت ہے۔ اسی طرح سے مزید بھی کھجور کی تعبیریں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ ایک تعبیر بڑی پیاری ہے، اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ کھجور کا درخت تو خشک ہے لیکن اس سے وہ تازہ پھل حاصل کرتا ہے، تو بظاہر تو یہ ایسا نہیں ہوا کرتا، کیونکہ اگر تنا اور جو درخت ہے وہ خشک ہو جائے تو اس کا پھل بھی خشک ہو جاتا ہے، لیکن کوئی شخص اگر اس کا برعکس دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی بیوقوف شخص سے یا کسی ایسے شخص سے کہ جو اعمال میں اتنا اچھا نہیں ہے، کوئی اچھی بات سنے گا۔ تو بظاہر برا ہے کھجور کا خشک درخت، لیکن اس سے تازہ کھجوروں کا حاصل کرنا اور پانا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی بیوقوف یا ایسے شخص سے کہ جس سے نفع کی امید نہیں ہوتی، اچھا آدمی نہیں ہے لیکن اس سے کوئی اچھی بات سنے گا، کوئی اچھی بات اس تک پہنچے گی۔ اسی طرح
کھجور، تازہ کھجور کا دیکھنا، حاصل کرنا یا کھانا بعض بزرگوں کی نزدیک اور اہل تعبیر کے نزدیک عورت سے نکاح کرنے سے بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے، یعنی اگر کوئی کنوارا شخص ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے تو وہ جلد نکاح کرے گا۔ اسی طرح مزید کھجور کا خواب میں دیکھنا مالداری ہے، مشکل سے آسانی کی طرف حالات کا تبدیل ہونا ہے، اسی طرح مال حلال کا حاصل ہونا بھی اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ تو یہ تھی کھجور سے متعلق چند بنیادی تعبیریں۔ تو اس طرح کی اگر کوئی خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیریں جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہیں، وہ آج ہم نے مدنی گلدستے کے اندر سننے کی سعادت حاصل کی۔ اور اسی طرح سے اس کے ساتھ ایک حکایت بھی میں نے ابتدا میں بیان کی کہ کھجور کا خواب میں دیکھنا کیسا ہے۔ اگر جو ہے وہ حکایت جو میں نے بیان کی کہ موسم کے اندر جس شخص نے کھجور کو دیکھا تو اس کی تعبیر اچھی بیان کی گئی، اور بے موسم کے اس نے جب کھجور دیکھی، درخت دیکھے اس کے، تو اس کو تعبیر جو ہے اچھی بیان نہیں کی گئی۔ اچھا، یہ معاملہ صرف کھجور کے ساتھ ہی نہیں ہے، بلکہ امرود ہے یا دیگر جو پھل ہیں ان سے متعلق بھی یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ عام طور پر جو ہم پھل دیکھتے ہیں اگر وہ موسم کے اندر ہوں، یعنی کہ جس پھل کا موسم ہے اسی موسم کے اندر اس پھل کو دیکھا جائے تو یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر ہوتا ہے، اور بے موسم کے پھل کا دیکھنا یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے جس طرح کی حکایت ہم نے سنی تھی کہ اس کے اندر سیم خواب ہے لیکن اس کی تعبیریں مختلف ہیں، چونکہ موسم کا فرق ہے، جگہ کے فرق سے بھی فرق ہوتا ہے، اور بعض اوقات شخص کے فرق سے بھی فرق ہوتا ہے۔ مثال ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر صاحب منصب شخص ہے اور وہ دیکھتا ہے، انار کے بارے میں یہ مثال دی گئی ہے کہ وہ انار کو دیکھتا ہے، صاحب منصب شخص ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ اس کی حکومت بھی حاصل ہے، تو وہ لشکر اس کا کامیاب ہوگا، اس سے تعبیر کی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی غریب آدمی دیکھتا ہے کہ جو صاحب منصب نہیں ہے یا مالدار نہیں ہے، ایک عام سا آدمی ہے، وہ انار دیکھتا ہے کہ اس کے پاس انار آیا ہے، اس نے حاصل کیا یا وہ کسی بھی طرح سے انار کا مالک بنا ہے، تو یہ اس کی تعبیر مال سے کی جاتی ہے۔ تو خواب جو ہے وہ سیم ہے، انار ہی دیکھا ہے، لیکن چونکہ وہ شخص صاحب منصب تھا، حکومت میں اس کا عمل دخل تھا اور بادشاہ ہے یا کوئی اس طرح کا شخص ہے، تو وہ جو انار کے دانے ہیں ان کو لشکریوں سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جو انار کا جو پھل ہے اس کی جو چھلکا ہے اس کو فصیل سے، فصیل وہ دیوار کہلاتی تھی کہ آج کل تو اس کا رواج نہیں ہے، شہر بہت زیادہ بڑے ہو گئے، لیکن جب شہر چھوٹے ہوا کرتے تھے تو شہروں کے گرد جو ہے وہ ایک بہت بڑی دیوار بنائی جاتی تھی، تو اس کو فصیل بھی کہا جاتا تھا، تو اس سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک معلومات کی بات تھی، تو میں نے چاہا کہ آپ تک بڑھاؤں۔ بڑھتے ہیں آپ کے مزید کالز کی جانب۔ اگر خواب میں کوئی کدو شریف دیکھے بیل کے اوپر لگے ہیں بہت سارے، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ لوکی شریف کی کوئی خاص تعبیر تو میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن اگر کوئی تازہ سبزی دیکھتا ہے، جیسا کہ بیل پر لگا ہوا آپ نے دیکھا، تو مجموعی طور پر تازہ سبزی کا دیکھنا یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا اور بہتر ہوتا ہے۔ البتہ کدو شریف کی، لوکی کی کوئی خاص اسپیسیفک تعبیر جو ہے وہ بھی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اگر معلومات ہوئیں تو اگلے سلسلے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ نیکسٹ۔ میں نے تقریباً 2 ہفتے پہلے صبح 4 سے 6 بجے کے درمیان خواب دیکھا تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے کسی جان پہچان والے لڑکے کے ساتھ کسی کام سے بازار میں جا رہا تھا کہ راستے میں اس لڑکے کی بہن نے اس کو بلایا اور اس کے ساتھ کچھ بات کرنے لگی۔ میں آگے جا کر سائڈ پہ کھڑا ہو گیا۔ ان دونوں کو پریشان دیکھ کر میں ان کے پاس جا کر وجہ معلوم کرتا ہوں تو وہ لڑکا بتاتا ہے کہ میری ایک دوسری بہن تھی جس کا تقریباً 2 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، وہ زندہ ہو گئی۔ میں قبرستان جا رہا ہوں، آپ چلے جاؤ، بھلے مارکیٹ سے ہو کے آ جاؤ۔ میں اس کے بعد پھر جہاں جہاں سے گزرتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ لوگ زندہ ہو رہے ہیں اور قبرستان میں جا جا کے اپنے پیاروں سے مل رہے ہیں، اور یہ سب دیکھ کر میرے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ یہ تو قیامت کی نشانی ہے کہ سب لوگ مردہ لوگوں کو زندہ کیا جائے گا۔
میں تیز آیت الکرسی پڑھتا ہوں، آیت کریمہ پڑھتا ہوں، استغفار پڑھتا ہوں، اور سب کو کہہ رہا ہوں کہ یہ قیامت کی نشانی ہے، استغفار پڑھو، خوشی مت مناؤ۔ پھر میرے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ سنا ہے قیامت کے دن انسان قرآن پاک کی آیات وغیرہ ساری بھول جاتا ہے، لیکن مجھے تو آیت الکرسی اور آیت کریمہ بالکل یاد ہے۔ اس کا مطلب یہ قیامت نہیں کچھ اور ہے، لیکن لوگوں کو پھر بھی کہتا رہتا ہوں کہ استغفار پڑھو، یہ قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ زندہ ہوں گے، اور میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں جاگتی آنکھوں پھر آیت الکرسی اور آیت کریمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ دو تین باتیں آپ نے کہی، یہ کچھ جو ہے وہ مختلف چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو اس کو تھوڑا سا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قیامت جب قائم ہوگی تو ظاہر ہے کہ سب لوگ جو بھی اس وقت موجود ہوں گے مر جائیں گے، تو اس کے بعد پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور دوبارہ لوگ زندہ کیے جائیں گے۔ تو قیامت کے بعد جو ہے وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ قیامت کے وقت تو فنا کا نام ہے اور لوگ جو ہے وہ موت کا شکار ہوں گے، اور ساری دنیا جو ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گی، اور جو بھی اس کا قرآن کے اندر اور حدیثوں کے اندر بیان ہے وہ چیز رہے گی۔ اور جو دوسرا آپ نے کہا کہ اس وقت لوگ جو ہے وہ قرآن بھول جائیں گے، تو یہ بات جو ہے وہ میرے علم میں تو نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہوگا اس وقت، تو اگر یہ بات کسی سے کنفرم کر لی جائے، ورنہ اس کو بیان نہ کیا جائے اور نہ ہی اس پر اعتماد کیا جائے۔ اور جو دو تین چیزیں آپ نے بیان کی، آپ دوست کے ساتھ جا رہے تھے اور راستے کے اندر جو ہے وہ ان کی بہن آئیں، پھر انہوں نے بات چیت کی، پھر لوگ جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہو رہے ہیں، تو یہ ایک منتشر الخیالی معلوم ہوتی ہے اور ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ تو بعض اوقات بہت سارے ہمارے جو خیالات ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں اور وہ پھر خواب کی شکل کے اندر ہمیں نظر آ جاتا ہے۔ تو قیامت پہ چونکہ ہمارا ایمان ہے اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ اٹھائے جانے پر بھی ایمان ہے، اور یہ ہم چیزیں سوچتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور اس کے بارے میں گفتگو بھی کرتے ہیں، تو وہی دو تین چار قسم کے خیالات جو ہے وہ مکس اپ ہو کر ایک خواب کی شکل میں آپ کو دکھائی دیے۔ تو بہرحال جہاں تک استغفار کی بات ہے اور کلمہ شریف پڑھنے کی بات ہے، آیت الکرسی پڑھنے کی بات ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ خواب میں پڑھیں یا جاگتے ہوئے پڑھیں، تو ظاہر ہے کہ جاگتے ہوئے پڑھیں گے اور صحیح طور پر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا۔ تو پڑھنا چاہیے، وظائف وغیرہ اختیار کرنے چاہیے۔ البتہ جو آپ نے خواب بیان کیا اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، منتشر الخیالی اور بہت سارے خیالات کی ایک آماجگاہ چونکہ دماغ کے اندر ہوتی ہے اور وہ خواب ہمیں نظر آیا کرتے ہیں، لہذا اس کی طرف جو ہے وہ زیادہ توجہ کرنے کی حاجت نہیں، اور نہ ہی پریشان ہونے کی حاجت ہے، اور نہ ہی اپنے دوست سے اس کو بیان کرنے کی حاجت ہے جن کو آپ نے خواب میں دیکھا۔ اگر واقعی وہ دوست ہیں، آپ کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے اور تعلق ہے، تو انہیں بھی بیان کرنے میں پریشانی میں، ان کو تشویش میں مبتلا کرنے کی وجہ ہو سکتی ہے۔ بہرحال قیامت اور اس کی تیاری اور اس کے بعد اٹھایا جانا اور اعمال کا حساب کتاب ہونا اور قیامت کے جو بھی منظر ہیں، ظاہر ہے کہ ان سب چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، وہ ضرور کرنی چاہیے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ ہمارے لیے بہت زیادہ اس سلسلے میں معاون ہے کہ فی زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، طرح طرح کے عقائد، نظریات، عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے والے لوگ بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ماحول بھی ہمارے ارد جیسا ہے، بیان کرنے کی حاجت نہیں۔ تو اچھا ماحول اپنانا، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرنا اور اپنے آپ کو اچھے ماحول میں رکھنا، وابستہ رکھنا، یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہوا کرتا ہے۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی، ہفتہ وار سنتوں بر اجتماع میں آنا جانا، مدنی قافلوں میں سفر اختیار کرنا، اسی طرح درس فیضان سنت مسجد میں ہوتا ہے تو اس میں شرکت کریں، ورنہ گھر کے اندر درس کی ترکیب کریں۔ تو انشاءاللہ جب ہم ایک اچھے ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں تو پھر اچھے خیالات، اچھی باتیں سننا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں، الحمدللہ آنے والا مہینہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے یاد کیا جاتا ہے، منایا جاتا ہے، 11ویں شریف کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ عزوجل اس مہینے میں بھی بکثرت مدنی قافلے سفر اختیار کریں گے۔ تو اگر آپ سے ہو سکے، جو بھی اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو نیت کریں، کوشش کریں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا، سمجھنے کا اور آخرت کی تیاری کرنے کا ہمیں موقع نصیب ہوگا۔ نیکسٹ کال۔
میرے بڑے بھائی نے خواب دیکھے کہ ہماری والدہ فوت ہو چکی ہیں اور وہ بڑے بھائی کو بغیر تیل کے نا روٹیاں پراٹھے بنا کر کھلا رہی ہیں اور ساتھ اچار بھی ہے۔ جب بھی کسی کے انتقال سے متعلق آپ کال کیا کریں تو یہ بیان کر دینا چاہیے کہ حقیقت میں وہ حیات ہیں یا نہیں۔ تو اس کا تعبیر سے تعلق ہوتا ہے اور تعبیر مختلف ہو سکتی ہے، یعنی کہ کسی فوت شدہ کو خواب میں دیکھنا اور اس سے کوئی بات چیت کرنا، اس کا آپ کو کچھ کہنا، لینا دینا، اس کی تعبیر، اور ایک زندہ شخص ہے اس کو خواب کے اندر دیکھنا اور اس کی تعبیر جو ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ ڈیٹیل جو ہے وہ ضرور بیان کر دیا کریں، لیکن عموماً اس طرح کی جو کال ہوتی ہے تو وہ فوت شدہ کے بارے میں ہوتی ہے، لہذا اس میں دلچسپی بھی ہوتی ہے لوگوں کی۔ تو چونکہ والدہ ظاہر ہے کہ وہ کھلاتی پلاتی ہیں بچپن سے بڑے ہونے تک، جو ہے وہ والدہ کے ہاتھوں کی پکی ہوئی چیزیں، روٹی ہوئی، کوئی بھی ہوا، جو آپ نے پراٹھے کا تذکرہ کیا، انسان کھاتا ہے تو وہی خیالات جو خواب کے اندر آ جاتے ہیں، تو اس کا کوئی تعبیر سے تعلق نہیں ہوتا۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے خوابوں کی کہ جن کی تعبیر نہیں ہوا کرتی، ہمارے روزمرہ کے معمولات، ہمارے جو رجحانات ہیں، ہماری جو ڈیلی روٹین ہوتی ہے، اس سے متعلق یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ جب خواب کے اندر نظر آتی ہیں تو ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوا کرتی۔ مثال کے طور پر ایک کاریگر ہے، کارپینٹر ہے، وہ خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ آری چلا رہا ہے اور لکڑی کاٹ رہا ہے، تو اس کے لیے پھر اس کی تعبیر نہیں ہوا کرتی، کیونکہ وہ اس کے روزمرہ کے کام کاج سے متعلق ہے۔ ہاں، اس کے اندر کوئی اس سے ہٹ کر کوئی چیز ہے، کوئی خاص سینیریو ہے، کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہے، تو پھر وہ ایک الگ بات ہے۔ ایک مثال دی ہے کہ جو ہم روزمرہ کے کام کاج کیا کرتے ہیں تو عموماً ایسے خوابوں کی تعبیر بیان نہیں کی جاتی، کیونکہ یہ ریفلیکشن ہوتا ہے ہمارے اس خیال کا، ہماری مصروفیت کا، ہماری سوچ کا، کہ جو دن بھر ہمارے ساتھ وابستہ ہوا کرتی ہیں۔ نیکسٹ۔ میں یہ خواب دیکھتا ہوں کہ میں اپنی داڑھی جو نا ایک موٹی سنت داڑھی رکھی ہوئی ہے، تو خواب میں یہ میں دیکھتا ہوں کہ داڑھی میں اپنے ہاتھ سے مونڈ دیتا ہوں، یا میں کبھی نائی سے بال بنوانے جاتا ہوں تو وہ میری داڑھی مونڈ دیتا ہے۔ یہ اچھا نہیں ہوتا، اور اس کی کئی تعبیریں بیان کی گئی ہیں۔ حقیقت میں داڑھی ہے اور خواب کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ اس کی داڑھی نہیں ہے، اور دوسری صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ حقیقت میں بھی داڑھی نہیں ہے اور خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ داڑھی معاذ اللہ کٹوا رہا ہے، منڈوا رہا ہے۔ تو دونوں اعتبار سے یہ اچھا نہیں ہوا کرتا، اور سنت سے روح گردانی کی یہ خبر ہوا کرتی ہے۔ اپنے اعمال کا بھی جائزہ لینا چاہیے اور اپنے عقائد کا، نظریات کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ بعض اوقات ضروری نہیں کہ عقائد و نظریات کا تعلق جو ہے وہ صرف اور صرف جو بنیادی چیزیں ان سے ہو۔ ہمارے خیالات اور نظریات کا لفظ جو ہے وہ کافی وسیع ہے۔ ایک تو ہیں جو ضروریات دین سے متعلق ہمارے عقائد ہیں، اسلام کے بہت بنیادی عقائد ہیں، پھر اسے ہٹ کر بھی ایک مجموعی کیفیت ہوتی ہے کسی چیز کو مفہوماً، شریعت کے کسی مسئلے کو یا کسی عمل کو سوچنے، سمجھنے اور اس کے بارے میں اپنا ذہن رکھنے سے متعلق بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے۔ تو بنیادی عقائد ہوں یا دیگر عقائد ہوں یا ہمارے نظریات ہوں، ہمارا سوچنا، سمجھنا، دین کی فہم رکھنا یا کسی خاص مسئلے کے بارے میں اپنا کوئی نظریہ رکھنا، یہ سب کا سب ہمارا شریعت مطہرہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس کے خواب کے اندر داڑھی خود کاٹتا ہے یا کسی سے کٹواتا ہے، تو یہ سنت سے دوری، سنت سے روگردانی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے سے دور ہونے کی علامت ہوا کرتا ہے۔ تو یہ عقیدے سے بھی متعلق ہو سکتا ہے اور اسی طرح سے عمل سے متعلق بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ کالر سے ہمارے اتنا زیادہ ڈیٹیل میں انٹریکشن نہیں ہوتا کہ ڈیٹیل میں بات ہو، تو پھر بعض اوقات اس اسپیسیفک چیز کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ یار یہاں پر پرابلم ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک مجموعی طور پر اگر آپ غور کریں، اور اس میں 2-3 مدنی پھول ہے جو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی طرف ہم توجہ کریں۔ ایک تو یہ غور کریں کہ آپ پڑھتے کیا ہیں، کتابیں، خاص طور پر دینی کتب جو ہیں وہ آپ کون کون سی پڑھتے ہیں، یا
کسی بھی چیز کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے اگر ہم اسٹڈی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو وہ کن کی لکھی ہوئی ہیں. صحیح العقیدہ علماء اہل سنت کی کتابیں ہی پڑھنی چاہیے جو کہ اوتھینٹک ہوں. دوسرا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کسی سے انسپریشن لینا، کسی کی تقریر سننا، کسی کا بیان سننا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوا کرتا ہے کہ یہ ہم کس سے سنتے ہیں اور کس سے حاصل کرتے ہیں. فی زمانہ جہاں اور بہت سارے فتنے، جہاں اور بہت سارے مسئلے، وہاں پر ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ اب ہر شخص کے ہاتھ میں گویا کہ مائک ہے. اچھا، پہلے مائک ہوا کرتے تھے، حقیقتاً اس کا استعمال جو ہے وہ مساجد کے اندر یا اجتماعات کے اندر اس طرح سے کیا جاتا تھا. اب محاورتاً کہوں تو سوشل میڈیا کے ذریعے ہر شخص کے ہاتھ میں مائک ہے، اور جس کو جو دل میں سمجھ میں آتا ہے وہ اسلام کی تشریح کرتا ہے، قرآن کی، حدیث کی، کسی شرعی مسئلے کی، پکڑا، ویڈیو بنائی اور ڈال دیا. اب ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے برے ہوتے ہیں، سمجھدار نہ سمجھ، ہر ایک کے کچھ نہ کچھ چاہنے والے بھی ہو جاتے ہیں. اب ہر کوئی سمجھتا ہے کہ شاید میں بہت پاپولر ہو رہا ہوں اور بڑی میری پذیرائی ہو رہی ہے. تو بڑی جو ہے اس معاملے میں احتیاط کی حاجت ہے، اور علماء اہل سنت کی کتابیں پڑھنی چاہیے، انہی کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اور دینی معاملے کے اندر جو ہم رجوع کرتے ہیں وہ انہی کی طرف کرنا چاہیے. ہر ایک کی کتاب پڑھنا، ہر ایک کا بیان سننا، ہر ایک کے پیچھے لگ جانا، یہ ہمارے عقائد کے لیے، نظریات کے لیے اور اعمال کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ ایک ہمارے لیے بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے، اور یہ ہم اعتماد کر سکتے ہیں کہ یہاں سے جو کتب جاری کی جاتی ہیں وہ باقاعدہ مفتیان کرام، علماء کرام کی تفتیش کے بعد، ان کی رہنمائی کے بعد ہی پیش کی جاتی ہے. اسی طرح مدنی چینل پر جو کچھ بیان کیا جاتا ہے اور دیگر جو اس طرح کے ذرائع ہیں، تو اوتھینٹک جو ہمارے مقامات ہیں وہیں سے ہمیں اپنے عقائد، نظریات اور اعمال کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے، اور اگر کہیں پر ڈاؤٹ ہو تو رہنمائی لے لینی چاہیے. دارالفتہ اہل سنت الحمدللہ ہمیں یہ سروس فراہم کرتا ہے. آن لائن بھی آپ گھر سے بیٹھے ٹیلی فون کے ذریعے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. نیکسٹ کال. خواب کی تعبیر پوچھنی ہے کہ خواب میں دیکھا تھا کہ میں سانپ کو دبا رہا تھا اپنے پاؤں سے. سانپ مجھے کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا تو میں اس کو دبا رہا تھا، اس نے کاٹا نہیں. اسی رات میری زوجہ نے اور والدہ نے بھی خواب میں سانپ کو دیکھا. زوجہ نے دیکھا کہ وہ سانپ کو اس نے کاٹ لیا، اور والدہ نے دیکھا کہ اس نے سانپ کو یعنی کہ مار دیا. تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ سانپ کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا، اور اس کا کاٹنا نقصان پہنچنے کی علامت ہوتی ہے. البتہ جو آپ نے بیان کیا کہ پاؤں تلے اس کو دبا دیا اور وہ کاٹ نہیں سکا، اسی طرح والدہ کے حوالے سے آپ نے بیان کیا، تو یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر اور اچھا ہوتا ہے. البتہ یہ ضرور عرض کروں گا کہ اب اپنے گھر کے لیے، اپنی فیملی کے لیے حفاظت کا انتظام کریں، تعویذات حاصل کر لیں. لٹکانے کے تعویذ بھی ہوتے ہیں جس سے پورے گھر کی حفاظت ہو جاتی ہے. اسی طرح سے کچھ پڑھنے کے وظائف ہوتے ہیں، وہ بھی اختیار کریں، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. اور کچھ رائے خدا عز و جل میں خرچ کریں، صدقہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کریں تو انشاءاللہ حفاظت رہے گی. تو دنیا بھر میں بہت سارے مقامات پر الحمدللہ تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں. آپ کے قریب ترین جو بھی مدنی مرکز ہو، دعوت اسلامی کا جہاں سنتوں برا اجتماع ہوتا ہے ہر جمعرات کو، وہاں آپ رابطہ کر لیں، یا دیگر مساجد میں بھی اس کا سلسلہ ہوتا ہے. آن لائن چاہیں تو dawatIslami.net ہماری ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ تعویذات حاصل کر سکتے ہیں. نہ صرف تعویذات بلکہ وظائف وغیرہ بھی آپ کو مل جائیں گے، تو انشاءاللہ حفاظت کا سامان ہوگا. نیکسٹ. میرا نام ہے اظہر عالم خان. میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں نے رات کو اپنے گھر کے اندر دیکھا ایک بڑی فاتحہ کر رہا ہوں. میرے گھر کے آگے ایک بچڑا بندھا ہوا ہے، اور لوگ میرے مہمان آ رہے ہیں اور کانچ کے گلاس میں پانی پیتے ہیں اور توڑتے ہیں اور اس کے اوپر سے چلتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اور میری والدہ کی برسی آنے والی ہے. ایک نیک کام آپ نے کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے، گلاس توڑنا، اور یہ تو ایک اضافی چیز ہے اس کے اندر. تو برسی بھی آپ نے کہا کہ والدہ کی آ رہی ہے، تو ایصال ثواب کیجیے. ایک اچھا عمل آپ نے خواب میں دیکھا ہے، گویا کہ اس کی تعبیر آپ کے ہاتھ میں ہے. تو بالکل فاتحہ خوانی کرنا، کھانا پکانا، مسلمانوں کو کھلانا اچھی نیت کے ساتھ ثواب کا کام ہے. تو اس پر آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. والدہ کو ایصال ثواب کریں، وہ بھی خوش ہوں گی. نیکسٹ. محمد اشفاق عطاری فرام ملتان. میں نے خواب دیکھا کہ میری والدہ فوت ہو چکی ہے اور میں جنازے میں نہیں پہنچ سکا،
اور مجھے اہل و عیال سے شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں جنازے میں نہیں پہنچا، جبکہ میری والدہ 1 سال پہلے فوت ہو چکی ہے۔ یہ بھی بیان کر دیتے کہ آپ جنازے میں شامل تھے یا نہیں تھے، تو امید تو یہی ہوتی ہے کہ آپ شامل ہوں گے۔ تو اب یہ خواب درست ہے یا غلط، اس کا فیصلہ تو آپ ہی نے کرنا ہے کہ والدہ کا جب انتقال ہوا تھا تو آپ جنازے میں تھے یا نہیں تھے۔ تو بقیہ یہ ہے کہ خواب میں اگر آپ جنازے میں شریک نہیں ہو سکے تو اس سے کوئی ایسا وبال یا کوئی برائی والی بات نہیں ہے، آپ اپنے طور پر ذہنی طور پر مطمئن رہیے۔ نیکسٹ۔ میں نے خواب میں ایک کالی مکڑی دیکھی جس کا بچھو کی طرح ڈنک تھا، وہ مجھے ڈنک مار رہی تھی اور میں زمین پر گر گیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے یہ خواب فجر سے پہلے دیکھا ہے۔ جی فضول خواب ہے، مکڑی جو ہے وہ بچھو کی طرح ڈنک نہیں مارا کرتی اور عموماً یہ نقصان دہ بھی نہیں ہوتی، اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہے جالے بننا، لیکن اس طرح کا حملہ آور ہونا اور نقصان پہنچانا عموماً جو گھروں میں مکڑی وغیرہ ہوتی ہے وہ ایسی نہیں ہوا کرتی۔ تو خواب کے اندر جب کوئی اس طرح کی چیز دیکھی جائے تو وہ پریشان خیالی کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس کی کوئی تعبیر کے تعلق نہیں ہوا کرتا، لہٰذا آپ کو پریشان ہونے کی بھی حاجت نہیں ہے، توجہ نہ کریں اور اس کو مطلب بلانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ کوئی ایسا نقصان کا عمل نہیں ہوگا۔ نیکسٹ۔ حضور میں میاں والی سے محمد ضیاء اللہ اطاری بات کر رہا ہوں۔ میں نے ایک خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک شخص کے ساتھ بیٹھا ہوں اور میرے ذہن میں یہی ہے کہ وہ جو شخص ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ تعبیر بتا دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے۔ یہ ہماری رہنمائی کی گئی ہے، پہلے تو یہ روایتوں میں بیان کیا گیا ہے، حدیثوں میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ جس نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کو دیکھا۔ تو یہ کہ امت کے لیے انعام بھی ہے، خوشخبری بھی ہے، ایک سعادت کی بات بھی ہے، اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیت بھی ہے کہ خواب میں شیطان مختلف لوگوں کی، مختلف اشخاص کی، مختلف افراد کی شکل تو اختیار کر سکتا ہے، آ سکتا ہے، بات چیت بھی کر سکتا ہے، لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ تو جس نے آقا کی زیارت کی تو اس نے آقا ہی کی زیارت کی، اور ظاہر ہے کہ اس طرح سے آقا کو جس نے نہ دیکھا، خواب کے اندر کیسے پتہ لگے کہ جس شخصیت کی اس نے زیارت کی ہے وہ میرے آقا ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کی چند علامتیں علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو آپ نے بیان کی کہ آپ کے ذہن کے اندر یہ ہے، آپ کا دل یہ گواہی دیتا ہے، آپ کا خیال یہ ہے کہ جس پرسنالٹی کے ساتھ آپ ہیں، جن شخصیت کے ساتھ آپ ہیں، وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ خواب دیکھنے والے نے آقا کی زیارت کی۔ اور ایک اور علامت یہ ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا شخص وہاں پر موجود ہو، وہ تعارف کرا دے کہ یہ جو شخصیت ہیں یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو ماشاءاللہ ایک مبارک خواب ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا، اس کی بہت ساری تعبیریں ہیں، اور بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے نعمت ملنے کی علامت ہے۔ اگر کوئی بیمار دیکھے تو انشاءاللہ عز و جل اس کو شفا نصیب ہوگی، اگر کوئی قرضدار ہے، اسی طرح پریشان حال ہے، کسی غم کے اندر مبتلا ہے، اور وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل ان تمام مسائل سے اس کو چھٹکارا نصیب ہوگا۔ اسی طرح سے عزت پانے اور منصب کے ملنے کی بھی یہ علامت ہوا کرتی ہے۔ تو اس کی بہت ساری تعبیریں ہیں، حسب حال اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے خواب دیکھنے والے کے حق میں ظاہر ہوں گی۔ تو بڑا مبارک خواب ہے۔ نیکسٹ۔ علی رضا باب المدینہ کراچی سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں نے پوچھنا تھا کہ کوئی اگر خواب دیکھے کہ مرغی پانی کے اندر اوپر کی طرف الٹی، اور اس کا چہرہ آسمان کی طرف ہے لیکن مر گئی ہے پانی کے اندر، یہ ایک خواب۔ اور دوسرا ایک خواب
کہ کوئی یہ دیکھے کہ اپنا گھر جس میں رہتا ہے وہ نہیں، کہیں اور کسی بلڈنگ میں وہ جاتا ہے، اس کی فیملی بھی ہوتی ہے، لیکن جب وہ نیچے باہر آتا ہے تو یہ بلڈنگ فوراً دھڑا دھڑ کر کے ٹوٹ جاتی ہے، ایک دم توڑ پھوڑ، ایک دم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے. یہ پوچھنا تھا. اللہ تبارک و تعالی آپ کے اہل خانہ کی حفاظت فرمائے. اور جو آپ نے پہلا بیسیکلی دو آپ نے خواب بیان کیے، تو جو پہلا خواب ہے وہ تو ایک فضول سا خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. البتہ جو دوسرا ہے یہ کسی آزمائش میں مبتلا ہونے کی علامت ہے. کوئی ایسی آزمائش، کوئی مصیبت، کوئی تنگی، کوئی پریشانی آ سکتی ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کریں، دعا کریں، کوئی صدقہ اور خیرات کریں، تو انشاءاللہ عز و جل مسائل سے حفاظت کا سامان رہے گا. چونکہ آپ نے بیان کیا کہ یہ کسی اور کا گھر ہے، آپ نے اپنے گھر سے متعلق یہ نہیں دیکھا، تو بڑی ایک حیرت کی بات ہے کہ بظاہر تو یہ بہت برا معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کا گھر گر گیا، اس کی دیوار گر گئی ہے، لیکن تعبیر کے اعتبار سے یہ بہتر ہوا کرتا ہے. لیکن یہ اپنے گھر کے بارے میں آپ نے کسی اور مقام پر دیکھا، کسی اور جگہ پر دیکھا، تو یہ انڈیکیشن بھی ہوتا ہے. بعض اوقات بندے کو محتاط کرنا بھی مقصود ہوتا ہے کہ بندہ اپنے معاملات میں، اپنے اعمال میں ذرا سا محتاط ہو جائے تاکہ کسی نقصان کا شکار نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، اور جو بھی ہمارے اس وقت ناظرین ہیں سب کو ہر طرح کی آسمانی زمینی مصیبتوں سے دور رکھے، حفاظت فرمائے. ہم سب کی سلسلے کا وقت بھی اختتام کو ہے، اور آخر میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ کئی اس طرح کی کالز آئیں کہ جن کے تعبیر میں کسی مصیبت، کسی پریشانی، کسی تنگی، کسی دشواری کی جو ہے وہ تعبیر جو ہے وہ بیان کی گئی تھی. تو میں نے عرض کیا کہ کچھ صدقہ کریں، کچھ رائے خدا عز و جل میں خرچ کریں اور دعا کریں، تو بہت ایک اچھا موقع ہے. ویسے تو صدقہ بہت بڑا ایک وسیع موضوع ہے کہ کس راہ میں کس طرح سے خرچ کرنا، کس مد میں خرچ کرنا یہ صدقہ ہو سکتا ہے. تو اس کی بہت ساری اقسام ہیں، لیکن ایک اس کی بہترین صورت طلباء علم دین کی خدمت کرنا بھی ہے. جو بھی علم دین حاصل کرنے والے افراد ہوتے ہیں ان کے لیے آسائش مہیا کرنا، ان کے لیے انتظام و انصرام کرنا. تو دعوت اسلامی الحمدللہ 17 دسمبر کو، یعنی اسی مہینے کی 17 تاریخ کو ایک مدنی عطیات مہم کرنے جا رہی ہے. مختلف مواقع پر آپ اس کی پروموشنز اور پروموز بھی دیکھ رہے ہوں گے. تو انشاءاللہ عز و جل ہم نے بہت ساری رقم جمع کرنی ہے، اور یہ بالخصوص ٹیلی تھون ہے جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے جملہ اخراجات کے لیے. کم و بیش 42,000 طلباء اور طالبات جامعۃ المدینہ سے منسلک ہیں، اور اس سے کہیں بڑی تعداد مدارس المدینہ جس میں حفظ اور ناظرہ اور مدنی قاعدہ وغیرہ پڑھایا جاتا ہے، ناظرہ بھی پڑھایا جاتا ہے، اس میں الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد مدنی منوں کی، مدنی منیوں کی علم دین حاصل کرتی ہے، قرآن کا علم حاصل کرتی ہے. تو تجوید پڑھنے والے، حفظ کرنے والے، علماء بننے والے، یہ بہت بڑی ایک فضیلت کی بات ہے کہ اگر ان کے لیے ہم خدمت کریں گے، کوشش کریں گے، تو ایک طرح سے اپنے دین کے فروغ کے لیے ہماری کوشش ہوگی، دین اسلام کو عام کرنے کے لیے ہماری کوشش ہوگی. ہم خود عالم دین نہیں بن سکے تو ہم کسی عالم کی خدمت کر دیں، ہم کسی ایسے جامعۃ المدینہ کی جو ہے وہ خدمت کر سکتے ہیں کہ جو علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے رہائش کا وہاں پر یا پڑھنے کا انتظام ہوتا ہے. تو ہم نے اس کو یونٹس میں تقسیم کیا ہے، اور ایک یونٹ جو ہے وہ پاکستانی کرنسی کے مطابق 10,000 روپے کا ہے. آپ اکیلے لے سکتے ہیں، ایک لے سکتے ہیں، ایک سے زائد لے سکتے ہیں، جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے. یا اگر آپ پورا یونٹ نہیں لے سکتے تو 2-3 افراد مل کر ایک یونٹ کر لیجئے اور دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کیجئے. انشاءاللہ عز و جل ہمارا یہ خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ ہے، اور اس کی جو برکت ہے وہ ہمیں دنیا میں بھی ملے گی اور انشاءاللہ عز و جل آخرت میں بھی ملے گی. تو اتوار کو باقاعدہ طور پر ہم ٹیلی تھون کریں گے، لیکن اس سے پہلے بھی جو جمع کرانا چاہیں وہ جمع کرا سکتے ہیں. مختلف اوقات کے اندر آپ ہمارے اکاؤنٹ نمبرز اور دیگر جو کانٹیکٹ کے نمبرز ہیں وہ آپ دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل علم دین حاصل کرنے کا موقع ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے خوابوں کو بھی اچھا کرے، خیالوں کو بھی اچھا کرے. ہم جاگ رہے ہوں تو بھی اچھا سوچیں، ہم سو رہے ہوں تو اچھا دیکھیں.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے خواب میں تمہارا مدنی مدینے والے